اللہ کو ماننے والا ہوں اور اتنی مصیبتوں سے دوچار ہو رہا ہوں، اور ایک کافر جو کہ رب کو مانتے ہی نہیں ہے، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، اتنے عیش پرست، اتنے عیش اور عشرت میں جی رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ کبھی کبھی ہو سکتا ہے شیطان اس کے دلوں میں وسوسہ ڈالے، شیطان انسان اس سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں اللہ کو ماننے کے باوجود اتنا لاچار، اتنا مجبور اور بے بسی کی زندگی گزار رہا ہوں، اور یہ کافر ہیں کہ بڑی عیش اور عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اے مومنو، اس پر حیرت نہ کرو، اس پر تعجب نہ کرو، اس پر افسوس نہ کرو۔ کافروں کا مال اور ان کی اولاد بھی انہیں آخرت میں نہیں بچا سکتی، جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، اور جہنم کی آگ تو انہی سے دہکائی جانے والی ہے، اور جنت تو خالص میں نے، اللہ کہتا ہے، میں نے میرے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، میرے ایمان والے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں کہتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث، آپ وسلم کہتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا جو ہے مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس اعتبار سے کافر کو جو کچھ جینا ہے وہ اسی دنیا میں جی لے گا، اور آخرت میں مومن کے لیے جنت ہے انشاءاللہ العزیز، اور اس کو مومن کے لیے، مسلمان کے لیے آخرت میں جنت ہے۔ کافر جتنا جینا چاہتا ہے اسی دنیا میں جی لے گا، آخرت میں وہ تو جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا مال، اس کی اولاد اس کے لیے کچھ کام نہ آئے گی، اور ویسے بھی دنیا کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے میں، بہت ہی تھوڑی ہے، یہاں تک کہ ان دونوں کا موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنی تھوڑی ہے، اور آخرت اس دنیا کے مقابلے بدرجے جہاں اتنی بہتر ہے کہ وہ افضل آباد زندگی ہے۔ ایک مومن جب آخرت میں جنت میں ڈال دیا جائے گا تو اس کی ہر دل پسند چیز اس کو دے دی جائے گی، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، چاہے وہ اچھا انسان ہو چاہے برا انسان ہو۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے سورہ غافر یعنی کہ سورہ مومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 52 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، سورہ نمبر 40 سورہ مومن اس کی آیت نمبر 52 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 جو کہ 24ویں پارے کا ایک سورہ ہے، اس کے رکو نمبر 6 کی بالکل ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت میں نے کی ہے، میں کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے، بے شک ہم ضرور مدد کریں گے ہمارے رسولوں کی، والذین آمنوا اور ان لوگوں کی جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے، فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم ان کی ضرور مدد کریں گے۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بہترین وعدہ ہے۔ بہت سارے لوگ اسلام کے تعلق سے ایک غلط فہمی پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں جو اسلام کو مانتا ہے وہ دنیا میں بڑا بے بس اور لاچار ہو کر جیتا ہے، کوئی مدد نہیں کرتا اس کا، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہاں تک کہ اللہ پر الزام ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میں ضرور رسولوں کی اور ان کے ماننے والوں کی، ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی مدد کرتا ہوں۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ بالخصوص اس وقت بھی میں مدد کروں گا جب گواہی دینے کے لیے گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، اس دن بھی میں مدد کروں گا۔ وہ کون سا دن ہے؟ آخرت کا دن، قیامت کا دن۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 کی میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کہہ کے رکھا ہے۔ آیت نمبر 52 کے اندر اللہ کہتا ہے، جو ہمارے درس سے جڑی ہوئی آیت ہے، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ یوم لا ينفع الظالمین، اور اس دن ظالموں کو کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ ظالم کون؟
ظالم وہ جس نے رب کے ساتھ کفر کیا، ظالم وہ جس نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ایسے ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی چیز نفع دینے والی نہ ہوگی۔ معذرتہم بالخصوص، ان کا عذر پیش کرنا، کیا بہترین آیت ہے، دیکھیے، ان کا عذر پیش کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا۔ عذر سے مراد کافر کہیں گے اللہ میں تو کافر پیدا ہوا، کافروں کے گھر میں پیدا ہوا، تجھے تو میں جانتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ مجھ تک کسی نے دین پہنچایا بھی نہیں، یہ بھی عذر پیش نہیں کر سکتا ہو۔ اس کا کسی بھی طریقے کا عذر اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اس لیے کیونکہ ہر انسان کے پاس اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مواقع ایسے لاتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان سکے، اپنے رب کو پہچان سکے۔ ان مواقعوں کو وہ کھو دیتا ہے، ان مواقعوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو کفر میں ہی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ان کا عذر پیش کرنا بھی ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا، کیونکہ وہ عذر باطل ہوگا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اصل میں ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ خوب کس وجہ سے؟ اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کے ساتھ شرک اور کفر کیا۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ کون سا ٹھکانہ ہے؟ وہ ہے جہنم، جس کا وہ خود ایندھن بننے والے ہیں، اسی سے جہنم کی آگ دہکائی جانے والی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور جگہ پر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 82 کے اندر اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ بڑے بہترین پیرارے سے اللہ کہتا ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 82،